ہمارے بھائی محسن صاحب ان کی والدہ اور بہنوں کو انہوں نے یہاں پر مسجد کے لیے جگہ وقف کی ہے، آج جس کی بنیاد میں اور آپ اجر و ثواب کے لیے شرکت کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جب دنیا بنائی تو سب سے پہلے مسجد بنائی، بیت اللہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یعنی دنیا کو آباد کرنے سے پہلے اپنا گھر بنایا ہے، پھر لوگوں کو کہا آپ اپنے گھر بنائیں۔ میرا گھر ہوگا تو تمہارے گھر ہے، اگر میرا گھر نہیں تو تمہارے گھر نہیں ہے۔ پھر تم سمجھو جنگل میں رہتے ہو، جنگل میں رہتے ہو، تم آبادی میں تب شمار ہوگے جب وہاں میرا گھر ہوگا، میرا نام بلند ہوگا، میرے رسول کا نام بلند ہوگا۔ جب یہ آیت اتنی ورفعنا لک ذکرک کہ ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، اس کی تشریح میں اور تفسیر میں کیا بات کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذا ذکرت ذکرت معی، اے ہمارے محبوب جب ہمارا نام لیا جائے گا ساتھ ہی آپ کا نام لیا جائے گا۔ آذان آئی اور آذان میں پہلے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، پھر رسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ نماز آئی جو سبحان اللہ سے شروع ہوتی ہے، درود پر ختم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا نام، بیچ میں ساری چیزیں چلتی رہی اور آخر میں آیا تو درود شریف۔ درود شریف کی بات کہا کہ تم نے اللہ کو بھی خوش کر دیا، رسول اللہ کو بھی۔ اب مانگو کیا مانگو، آخر میں دعا دے دی، آخر میں دعا دے دی، کب مانگو؟ اب مانگو گے تو ملے گا۔ یہ کہ جب اللہ بھی خوش ہے، رسول اللہ بھی خوش ہے۔ شیخ سعدی نے کہا تھا اے رب تو کریم و رسول تو کریم، اے اللہ تو بھی کریم ہے، تیرا رسول بھی کریم ہے۔ صد شکر کہ ہستم میں آنے دو کریم، شکر ہے میں دو کریموں میں رہتا ہوں۔ اللہ کا دامن پکڑوں وہ بھی کریم، رسول اللہ کا دامن پکڑوں وہ بھی کریم۔ تو سب سے پہلے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بات، پیغمبر سلام نے ہجرت کی، سب سے پہلے مسجد بنائی، مسجد قباء۔ مدینہ سے پہنچ کر پہلی مسجد، عالم اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ عالم اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء، پہلی مسجد۔ اور چونکہ خانہ کعبہ کے بعد یہ مسجد ہے اسلام میں، تو اللہ تعالی نے کیا نظام کیا رسول اللہ نے کہ اس مسجد میں اگر آ کر تم نفلی نماز پڑھو گے تمہیں عمرے کا ثواب ملے گا، یعنی بیت اللہ کے ساتھ اس کو جوڑا ہے۔ دیکھیے نقطہ دیکھیے، کیونکہ بیت اللہ کے بعد جو مسجد بنائی گئی، ویسے تو مسجد اقصی بنی، وہ تو قبلہ تھا، لیکن اسلام میں مسلمانوں کے لیے جو مسجد بنائی گئی وہ مسجد قباء بنائی گئی، تو اس کو بیت اللہ کے ساتھ ایسا جوڑ دیا کہ وہاں جاؤ گے تو عمرے کا ثواب ملے گا اور اس پر 1,00,000 عمروں کے برابر، لیکن میری اس مسجد میں بھی اگر تم آؤ گے تو یہاں پر بھی تمہیں ایسا ہی ثواب ملے گا گویا کہ بیت اللہ کی زیارت کر لی اور عمرہ کر لی۔ کتنے بار بھی جاؤ، دن میں 2 بار جاؤ، 10 بار جاؤ، ہر ہفتے جاؤ، ہر دن جاؤ، جب جاؤ گے وہاں نفل نماز یوں ہی پڑھو گے قباء میں، آپ کے لیے عمرے کا اجر لکھ دیا۔ اور پھر پیر والے دن پیغمبر سلام آئے قباء، مسجد بن گئی، پیر کو مسجد۔ اب 4 دن رہے ایک روایت میں، دوسری میں 14 دن، لیکن 4 کی روایت زیادہ راجح اہل سیر کیا۔ جمعے کو چلے اور ابھی کچھ فاصلے پر چلے، جمعے کا آیات نازل ہوئی، جمعے کی نماز پڑھائی، مسجد جمعہ بن گئی۔ 4 دن میں اب چوتھے دن میں مسجد جمعہ بن گئی۔ آپ شام کو پہنچے، ٹھہرے، فجر کے بعد آپ باہر نکلے اور آپ نے ایسے دیکھا، سامنون بحائطکم ھذا، فرمایا یہ کھیت، یہ کھلیان یہ کس کا ہے؟ یہ میرے ساتھ اس کا سودا کرو۔ کیونکہ رسول اللہ نے دیکھ لیا یہاں تو جنت آئی ہوئی ہے، جنت کا ٹکڑا دیکھنے میں جو کھنڈر ہے اس میں تو جنت ہے، کیونکہ ویرانوں میں ہی خزانے ہوتے ہیں۔
دیکھنے میں ویرانہ تھا، اور وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، کیونکہ جو بچے یتیم تھے اس لیے وہ دیکھ بھال ہی چھوٹے چھوٹے، ابا بہت ہو گیا تو وہ دیکھ بھال بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ویرانہ پڑا ہوا تھا، کڑے سے پڑے ہوئے تھے، پرانی کوئی کھجوریں تھی، لوگوں نے مال اسباب گند کو ڈال دیتے تھے خالی جگہ پر، لیکن رسول اللہ کی نگاہ نے دیکھ لیا کہ اس ویرانے میں خزانہ چھپا ہے، یہاں وہ جگہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، جو جنت کا روضہ ہے، جنت کا باغ ہے، ما بین ممبری ما بین بیتی ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا قیمت لگاؤ اس کی، ہاں ابھی اتنی اچھی اچھی جگہیں پر رونق جگہیں موجود ہیں، اور یہ آپ رسول اللہ کی بات سے فرما رہے، 2 یتیم بچے ہاتھ میں کیا ہماری ہے، بچوں کا جذبہ تھا، چھوٹے بچے ان کی وہی جذبہ ہے، وہی سارا کچھ اس امید پر ہے کہ بڑے ہو جائیں گے، بیچیں گے، آباد کریں گے، کچھ بھی چھوٹے چھوٹے ان کا جذبہ دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے عاشقوں کا، ہم ایسی دیتے ہیں، نہیں میں تم یتیموں سے ایسے نہیں کرتا، آپ تو یتیموں کا مل جاؤ مابت نہیں، میں پیسے قیمت لگاؤ، چنانچہ لوگوں نے قیمت لگائی جو وہاں کی معروف قیمت تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اس میں حصہ لیا، صحابہ نصاب بچوں کو قیمت دے دی، اور اس شان سے مسجد نبی بنی کہ پیغمبر سلام خود اینٹیں اٹھانے والوں میں سے، صحابہ فرماتے کہ جب آپ اینٹیں لاتے تھے آپ کا خوبصورت جسم کے اوپر مٹی آپ کے سینے پر پڑ جاتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے بدلیوں کے اندر چاند اس شان سے مسجد نبی کو بنایا گیا، اور آپ نے فرمایا یہ وہ مسجد ہے یہاں تم ایک نماز پڑھو گے 50,000 کا ثواب تمہیں لکھا جائے، اور وہی وہ زمین تھی جہاں سے رسول اللہ کے خمیر کو اٹھایا گیا تھا، جہاں آج پیغمبر سلام دفن ہے، جس کی جو آپ کے اعضائے مبارک کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، 4 دن میں 3 مسجد، یہ فکر نہیں کی کہ ہم مہاجر آئے ہیں، گھر نہیں ہے، ہمارے گھر کا کیا بنے گا، میری اتنی بیویاں ان کا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا، نہیں، خدا کا گھر بنائیں گے، جب آپ خدا کا گھر بناؤ گے تو آپ کے گھر خود خدا بنا دے گا، سب خدا کے بنائے ہوئے، آپ نے بنائے ہوئے، آپ کی کمائی ہے، قرآن کو ما من حسد فمن اللہ، فرمایا تجھے جو بھی خیر پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، ورنہ تو اپنے اعمال کو دیکھ اور یہ دیکھ تو اس خیر کے قابل ہے، ہمیں جو عزتیں ملتی ہیں، ہمیں رزق ملتا ہے، ہمیں آل اولاد ملتی ہے، ہمیں راحتیں ملتی ہے، ہمیں چین ملتا ہے، ہمارے اعمال کا کس عمل کا نتیجہ، ہر آدمی سوچ لے کس عمل کی وجہ سے ایک عمل اس قابل نہیں، نماز ہماری ایسی ہے کہ اس کے بعد استغفار کا حکم ہے کہ 3 بار استغفار پڑھو، تو اس لیے کہ تم نے نماز ایسی نہیں پڑھی جیسے خدا کو چاہیے تھی، توبہ کرو، گناہ تو دور کی بات ہے، نیکی پر بھی توبہ کرو، استغفار کرو، 3 بار استغفار کرو، سنت یہ کیوں قرار دیا، تمہاری نماز قابل ہے، نماز میں کہاں تھے تم، اللہ کے دربار میں کہاں تھے تم، ہر آدمی سوچے نماز میں کتنی دیر نماز میں ہوتا ہے، کتنی دیر باہر ہوتا ہے، وہ مقام تو بہت اونچا ہے، انت عبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، بہت اونچا مقام ہے، آسانی سے آتا نہیں ہے، بہت محنتیں چاہیے، لیکن ہماری نمازیں کیسی، فرمایا چلو استغفار کرو، جیسی کیسے بھی ہے، تم نے جیسے کیسے بھی سجدے کیے، رکوع سجدے کیے، چلو توبہ استغفار کرنے سے ہماری کٹوتی شٹوتی نہیں ہوگی، ہم قبول کر لیں گے، ہم مجھے بتائیں کہ ہم یہ سب کچھ جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اللہ نے، ہم یہاں بیٹھے اور ایمان جیسے مفت میں مل گئی، ہمارا پیسہ نہیں لگا، ہم نے کسی نے درخواست کی ہے، بتاؤ کس کو یاد ہے آج میں ارباب کا اللہ مجھے مسلمان بنانا، اور مسلمان بھی کون سا بنانا، رسول اللہ کی امتی، ساری مسلمان کہلاتے ہیں، ہر نبی کو امتی مسلمان کہلاتا ہے،
لیکن ہمیں ایسا مسلمان بنایا کہ ہمیں نام بھی مسلمان رکھ دیا. جیسے ایک آدمی بہت پیارا ہو اور نام بھی اس کا حبیب ہو، ہے بھی پیارا نام بھی حبیب، یعنی اسم با مسمى جس کو کہتے ہیں. تو اللہ نے صفت کے اعتبار سے بھی ہمیں مسلمان بنایا، یہ فرما بردار امت، اور نام بھی ہمارا رکھ دیا فرما بردار تھا. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جو کچھ ہمیں جناب کو ملتی ہے، جو نالائقیاں ہوتی ہیں ہماری، اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اللہ نہیں دینا چاہتے، ہم خود تکلیف ہوتے ہیں. بتاؤ ایک آدمی اپنے سر پہ ڈنڈا مارے اور اس کو روڑا جس کو کہتے ہیں وہاں سے جگہ پھول جائے، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ کسی کو قصور میں ٹھہرا سکتے ہیں؟ اللہ فرمایا جو تمہیں تکلیف آتی ہے تو خود ہی تمہاری نالائقی کی وجہ سے آتی ہے، ہم تھوڑی دینا چاہتے ہیں. ہم نے اگر تمہیں تکلیف دینی ہوتی تو یہ نعمتوں کا جال بھی چھاتے. ایمان کی نعمت تو سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی حقیقت کہتا ہوں. اور یہ میں واقعہ اکثر میں بیان کرتا ہوں. میں 2012 میں آسٹریلیا گیا تو سڈنی شہر میں جب جانا تو سڈنی سے اوبرے ہاؤس آسٹریلیا کے ایک بہت بڑا نشان ہے، سیمبل ہے، جو کانفرنس ہال ہے. لوگوں نے کہا، دوستوں نے کہا وہاں سیر کے لے جائیں. ہم گئے 15-20 ساتھی تھے. کشتی کی طرح جانا ہوتا ہے، کافی فاصلہ ہے. سمندر کے اندر ایک چھوٹا سا ٹاپو ہے، جزیرہ ہے، اس کے اندر ہی بنا. ہم وہاں گئے، ماشاءاللہ سارے دیندار تھے اور ٹوپیاں لگائی تھی، میں نے پگڑی لگائی تھی. وہاں پر کنٹینیو وہاں بہت سیرگاہ ہے، پورے عالم سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے، وہ پوری دنیا کے لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. ہمیں دیکھ کر سب کالا پن چھوڑ کر ہمیں دیکھنے لگ گئے. ہم نے دوستوں سے کہا تم نے کسی کو نہیں دیکھا، لوگ تمہیں دیکھیں. میں نے کہا لوگ تو ان کو دیکھنے آتے ہیں، تم دیکھنا شان اگر آپ کو نہ دیکھیں. تو سب جب ایسے سب چھوڑ چھاڑ کے چائے کی پیالیاں اور پیزے چھوڑ کے ہمیں دیکھنے لگ گئے تو میں نے پھر یہ شعر پڑھا، دوستوں کو سنایا کہ غنائے قلب کا عالم کو جب دل میں مولا ہو تو اس کو کس شے کی ضرورت ہے. غنائے قلب کا عالم تو دیکھو، نظاروں نے ہمیں دیکھا ٹھہر. دیکھنے کے لیے نظارے آتے، نظارے ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم تھوڑا آگے گئے تو ایک چائے کا چھوٹا سا کنٹین تھی، چھوٹی سی. تو ایک نوجوان انگریز دوڑتا ہوا ہے اور مجھے چپٹ گیا، اور جناب مجھے چوم رہا، یہاں گال چوم رہا، رو رہا. یار یہ انگریز اس کو کیا ہو گیا بڑا. تو پھر دوست نے اس سے پوچھا، کہنے لگا میں 4 سال پہلے مسلمان ہوا. میں جب مسلمان ہوا تو ہمارے جو علاقے کا پادری تھا اس نے میرے والدین سے مل کر میری شہریت ختم کرا کے مجھے ملک بدر کرا اور مجھے فیجی آئی لینڈ آسٹریلیا گورنمنٹ نے بھیج دیا. فیجی آئی لینڈ آپ سمجھو پاکستان سے بھی بیچارہ بہت ہی کمزور ملک ہے. یعنی وہاں لوگوں کا حال یہ کہ فٹ باتوں کے اوپر سوتے جاگتے ہیں، یہ حالات ہے. 4 سال میں وہاں اس ایمان کو بچانے میں نے برتن بھی مانجے، میں نے سڑکوں کی جھاڑو بھی دی، میں نے لوگوں کے گٹر بھی صاف کیے. اور والدین یہ کہتے تھے اگر تو آج بھی عیسائیت میں آ جائے تو گاڑی بھی تیری موجود ہے، بینک بیلنس بھی تیرا موجود ہے، کوٹھی بھی موجود ہے، ہر چیز ہے. لیکن میں نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، میں اسی ملک میں اپنا وقت پاس کر لوں گا لیکن میں ایمان ساتھ لے کے جاؤں گا. تو پھر یہاں کے مسلمانوں نے ہائی کورٹ کے اندر کیس میرا کیا، پھر ہائی کورٹ سے وہ جیت گئے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. بہرحال ہم یہاں آج اللہ جزائے خیر دے ہمارے دوستوں کو، ان حضرات نے کوشش کی اور ہمارے بھائی محسن صاحب کو اور ان کی والدہ اور بہنوں کو یہ جگہ انہوں نے مدرسہ جامع العلوم عیدگاہ بہاول نگر کے نام وقف کر مدرسے کی جگہ بھی ہے، مسجد کی جگہ. آج ہم اس مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے آئے ہیں. اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. دیکھو پہلے بھی ہم نے ملتان میں کوشش کی ہے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے جہاں پر کوشش کو، ہر درخت ہر جگہ نہیں ہوتا. سیب کے درخت کے لیے الگ جگہ چاہیے اور جھاڑ جگان کے لیے الگ جگہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جس جگہ کو یا جس کو اس کے لیے قبول کیا تھا، آج الحمدللہ یہ جگہ مدرسے کا نام وقف ہے، رجسٹری ہو چکی ہے اور آج ہم اس کی بنیاد رکھنے آئے ہیں. تو یہ آپ کے بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک دین کا مرکز جہاں بن رہا ہے.
یہاں پر ہمارے بزرگوں کے انداز میں تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں. آپ حضرات مجھ سے واقف ہیں, میں آپ سے واقف ہوں. پوری دنیا میں الحمدللہ جانا ہوتا ہے اللہ کی محبت کے سلسلے سے. حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو پیغام لے کر آئے تھے, وہ پیغام آپ کو انہی درسگاہوں سے, انہی لوگوں سے ملے گا جو محبت کا پیغام لے کر آئے. اس شہر کے سرتاج وہی ہے, اولیاء کے سرتاج ہیں. ہاں یہ مدینۃ الاولیاء ہے, لیکن ان میں جن کی سب سے اونچی شان تھی, بہت اونچی شان تھی. حضرت جب اپنے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کی خدمت میں گئے, حضرت نے چند دن میں ان کو اپنا جانشین بنا کر ملتان بھیج دیا, جاؤ ملتان جاؤ. تو وہاں پر کچھ پرانے لوگ بھی تھے, انہوں نے کہا ہم تو عرصہ دراز ہو گیا آپ کی خدمت میں, ہماری کوئی ڈیوٹی نہیں لگی, نوجوان کی لگا دی. اور میں تم تو گیلی لکڑی ہو, تمہیں تو خشک کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے. یہ سوکھی لکڑی بن کے آیا تھا, فوراً آگے پکڑ لیا. پھر ان کے بعد ان کے پوتے شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال, پورے 50 سال ملتان شریف میں اللہ کی محبت کا درس دیا, عشق رسول کا درس دیا. ہم بھی یہی چاہتے ہیں اسی کام کو زندہ کرنا, آگے لے جانا, کیونکہ قیامت تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کام وہ کہ جس طرح آپ کی نبوت ہمیشہ کے لیے ہے, آپ کا کام بھی ہمیشہ کے لیے ہے, کہیں رکنے والا نہیں ہے. اس لیے خاتم النبی ختم نبوت پیغمبر السلام کے امتیازی شان ہے, اور یہ شان ایسی ہے جو تمام شانوں کی حافظ ہے. یاد رکھو, اس شان کی وجہ سے تمام شانوں کی عبادت ہے. آپ کی جتنے بھی صفاتی نام ہے, تمام صفات ہمیشہ اور قیامت تک کے لیے, اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا. آپ کا کام بھی ہمیشہ کے لیے. نظر نائبین آتے رہیں گے, نائبین آتے رہیں گے. علماء ورثۃ الانبیاء کو فرمایا کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا, ایک پیغمبر چلا گیا, اس کا کام کمزور, دوسرا نبی آیا, لیکن میرے بعد جو کسی نبی نہیں آنا تو میرا کام امت کے اور علماء کے حوالے یہ کرو. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ چاہے یہ مسجد اپنے گھر خود بنا سکتے ہیں. یاد رکھو, آپ اس واقعے کو دیکھیں کہ آدم السلام ہندوستان سے چلے, یعنی سب سے پہلا جو انسان اترا ہے اور سب سے پہلا انسان جو دنیا میں آیا ہے, پہلا پیغمبر, وہ ہندوستان میں آیا ہے. یہ اسی سرزمین جس پر میں اور آپ بیٹھے, اس زمین کو شرف حاصل یہاں سے چلے. اس زمانے میں یہ نہیں تھا, سمندر بیچ میں نہیں تھے, کیونکہ زمین اکٹھی تھی. یہ زلزلوں نے توڑ توڑ کر زمین الگ کر دی. اس لیے اگر آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں تو ایک کا کونا اور ایک گھاٹی ہے, اگر اس کو یوں ملائے تو اکٹھا ہو جائے. آپ غور کریں, میں نے اس پر بھی تھوڑا پڑھا. آپ کیا کرتے نقشہ دیکھ لو, ایک جگہ جو ہے نا وہ اندر گئی زمین, ایک جگہ پر چونچ نکلی, وہ چونچ ملا دو, یہ ٹوٹ اس وقت اکٹھا تھا. اس لیے سمندری سفر نہیں ہوتا تھا, پیدل سفر ہوتا تھا. آدم السلام یہاں سے چلا, کیونکہ اما ہوا جدہ میں اتری. جدہ کو جدہ اس لیے کہتے ہیں, جدہ میں نے دادی, تو دادی وہاں تھی, دادا یہاں. دادے کو حکم ہوا چلو میرے گھر جاؤ. اور یہ گھر کس شان کا تھا کہ جنت کے موتی کا یہ خانہ کعبہ تھا, جنت کا موتی لایا گیا تھا. کیونکہ دیکھو یہ مکہ اور مدینہ میں جنت کی چیز ہے. اب بھی فرمایا کہ یہ جو حجر اسود ہے, فرمایا یہ جنت کا جو ہے نا پتھر لا کر لگایا گیا, اور یہ سفید تھا, بالکل چمکدار سفید, آگ میں چپتی تھی. لیکن اس کو چومنے کا جو حکم دیا تو جب چومتا ہے تو سارے گناہ کو کھینچ لیتا ہے. پر میں سبدت خطایا بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو کالا کر دیا, سارے گناہوں کو. اور قیامت کے دن اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور زبان ہوگی. جس نے اخلاص سے اس کو بیست دیا ہوگا, یہ استعلام کیا ہوگا, اس کے لیے گواہی دے گا کہ یہ ایمان والا ہے اور اللہ بخشے. رکن یمانی وہ بھی جنت کا, تو پورے کا پورا وہ جنت کا ایک. اس لیے آپ علیہ السلام نے جب
صلاۃ کسوف پڑھائی تھی مدینہ شریف میں اور آپ آگے بڑھ کر ہاتھ مارا اور صحابہ نے پوچھا حضرت کیا کر رہے تھے؟ کہا مجھے جنت دکھائی گئی تو انگور کا خوشہ لٹک رہا تھا، میں نے پکڑنے کی کوشش، اگر میرے ہاتھ میں آ جاتا تم قیامت تک کھاتے رہتے ختم نہ ہوتا۔ جنت کی چیز کا یہ شان ہے، اللہ اٹھا لیا تاکہ آدم السلام کو اجر ملے۔ پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ ختم ہوا سیلاب سے، تو نوح علیہ السلام نے بنایا۔ پھر پیغمبر السلام کے دادا حضرت ابراہیم السلام آئے، پھر انہوں نے بنایا۔ آج جو تعمیر ہے حضرت ابراہیم السلام کی تعمیر ہے، اور وہاں دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ گھر تو بنا دیا، ایک امام چاہیے، اور امام بھی وہ چاہیے جو رسول ہو تیرا، اور رسول بھی اس شان کا ہو جو تیری آیات کو بھی پڑھے اور امت کا تزکیہ بھی کرے اور ان کو تعلیم کتاب اور حکمت دے۔ پھر یہ طویل زمانے تک یہاں کوئی پیغمبر آتے تھے لیکن یہاں کوئی آباد نہیں ہوا۔ سلمان علیہ السلام کا تخت ایک بار اس نے 7 چکر لگائے اوپر تو شکوہ کیا خانہ کعبہ نے اللہ سے، میں تیرا گھر ہوں، اتنی شان والے پیغمبر یہاں بسا دے۔ کہا کہ نہیں، ایک بڑی شان والا آنے والا ہے، وہ اور اس کی امت تیرے صحن کو اپنے سجدوں سے بسائے گی۔ آپ مجھے بتائیں، آدم السلام تو پیغمبر تھے، جنت سے آئے تھے، اگر وہ موتی رہ جاتا ایک گھر کم از کم موتی رکھ سکتے تھے، فرمایا کہ نہیں، ان کو اجر کیسے ملے گا؟ اسے میرے آپ کی ڈیوٹی لگائی، من بنا مسجد بنا اللہ بیت من الجنہ، جو مسجد بنائے گا اس کا جنت میں گھر بن گیا۔ اور دوسرے کا مفت سے قطعات کہ چڑیا جتنی چاہے مسجد ہے، چڑیا کے گھونسلے جتنی، جس کا مطلب چڑیا گھونسلے جتنی، یعنی اتنا حصہ ملایا جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہے، تب بھی اس کے لیے اللہ پورا گھر اپنی شان کو تو اللہ کا شکر ہے آج ہم بسم اللہ کر رہے ہیں۔ اب آپ حضرات سے میں اہل ملتان سے خاص طور پر درخواست کرتا ہوں، ایک تو آپ نے دعا کر دی، عافیت کے ساتھ یہ ہمارے منصوبہ مکمل، اور دوسرا آپ نے آنا جانا بھی رکھنا، گزرتے ہوئے دیکھتے جاؤ گے، دعا کرتے جاؤ گے، اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا کہ تم خبر گیری رکھ رہے ہو، ہاتھیوں کے حوصلے۔ اور تیسرا جتنا توفیق ہو حصہ ملائے، اور ابھی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ ہم بھاگیں، یاد رکھیں جب اللہ تعالی نے ہمیں اگر موقع دیا ہے طویل عرصے کے بعد، اب آپ اہل ملتان کا کام ہے اخلاص سے، محبت سے کام کریں، اخلاص ضرور، رضا الہی کے کوئی خرچ نہیں، اللہ کی رضا سامنے۔ میری بھی یہ آپ کی، میں اس پروگرام کے لیے کیسے آیا ہوں میں جانتا ہوں، حالانکہ کل ملتان سے میری فلائٹ کل ملتان تھی، آپ کو پتا ہے میں کس لیے کراچی گیا تھا، سب کو پتا چل گیا، جس نے نہیں دیکھا اس نے دیکھا، دونوں نے ملتان کی وہ کرائی فلائٹ میزبانوں نے، لیکن میں اس لیے ملتان نہیں آیا کہ فلائٹیں منسوخ ہو رہی، میں کہ اگر منسوخ ہوگی پروگرام رہ جائے تو میں لاہور اترا پہلے، پھر وہاں سے دھند میں بابل نگر آیا، پھر کل دھند میں ملتان آیا، تاکہ پروگرام دونوں رات والا بھی ہو جائے اور اب والا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ اس لیے بہرحال یہاں پر فی الحال تو مسجد کا منصوبہ شروع کیا ہم نے، مدرسے کے لیے زمین بھی وقف ہوئی ہے اور مسجد کے لیے بھی خانقاہ کا بھی انشاءاللہ یہاں پر تو شاہ ابرار جامع مسجد شاہ ابرار کے نام سے اس کو موسوم کیا ہے، اور اس پورے خطے کو گلشن اختر کے نام سے منسوب کیا ہے۔ ہمارے دادا پیر کا نام شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے بڑے خلفاء میں سے ہیں، اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں، جن کے بارے میں فرمایا تھا شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے کہ اگر طالب علم میں کسی ولی اللہ کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھنا۔ ہم نے ان کی بہت متعدد بات یاد کی، ملتان بھی وہ تشریف لائے، حضرت ملتان بھی آئے تھے، ملتان میں میں نے ایک رات ان کی خدمت میں گزارے تھے، میرے شیخ نے ڈیوٹی لگائی تھی، میرا غازی خان بھی اگر جاتے تھے، ملتان بھی شاہ صاحب بھی آتے تھے، میرے شیخ بھی یہاں پر، ان کے فیضان بھی یہاں پر، ان کے نام پر اس کو منسوخ کیا جامع مسجد شاہ ابرار۔ اور مدرسہ روضۃ العلوم یہ وہ مدرسہ ہے جہاں میرے شیخ نے اپنے پہلے مرشد شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ تھا اس کا نام روضۃ العلوم تھا، ہم نے ان کے نام سے اور خانقاہ شاہ سید جلیل کے نام سے بنائی ہے۔ بہرحال
بھی مسجد کا منصوبہ ہے، انشاءاللہ اس پر کام شروع ہے، آپ حضرات اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہاں پر دو ساتھی فی الحال ذمہ دار بنائے ہیں، ایک صوفی عاصم صاحب ہیں اور دوسرے فواد بھائی سارا حساب کتاب فواد بھائی کے پاس، لکھت پڑھت کا فواد بھائی کے پاس ہے، اور اکاؤنٹ نمبر 3 اکاؤنٹ نمبر دیے جائیں گے، ان میں ایک مرکزی ادارے جامع روم کا ہوگا کہ آپ اس میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں پیسے، اور دوسرا عاصم بھائی کا ہوگا اور تیسرا فواد بھائی کا ہوگا۔ 3 اکاؤنٹ اب وہ جو ہے نا پرچے پر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اگر ابھی نقد بھی کوئی حصہ ملانا چاہتا ہے تو وہ بھی ابھی نقد کر لے، تو کیا کہتے ہیں 9 نقد 100 ادھار، تو بہرحال اللہ جزاک خیر دے۔ ہاں جی لاتے جاؤ بھائی، نام لکھتے جاؤ، کوئی لایا نہیں کرتا وتا لے آؤ، جلدی کرو، تمہیں جال ساتھ رکھنا چاہیے، لے آؤ جو ہے وہ بھی دیتے جاؤ، وعدے کرتے جاؤ۔